الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس میں الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ لیگل ٹیم کو کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو وہ فوری بتایا جائے. ترجمان نے کہا ہے کہ لیگل ٹیم کو کہا گیا ہے تاکہ کسی ابہام کی صورت میں مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے. ترجمان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بیجا تنقید کا نشانہ بنائے جانے کی مذمت کی جاتی ہے. ترجمان نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت کی جانب سے کمیشن سے استعفے کا مطالبہ مضحکہ خیز ہے. ترجمان کے مطابق کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں. اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی عباسی صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا. لیکن الیکشن کمیشن کا کل اور آج جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اجلاس ہوا. کل کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور آج الیکشن کمیشن نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے. تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو فوراً آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے. اس کے علاوہ یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بیجا تنقید کا نشانہ بنانے پر کمیشن میں اس کی شدید مذمت کی ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے. ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن سے استعفے کا مطالبہ جو ہے وہ مضحکہ خیز ہے. کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا. الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اب ہولڈ کیا گیا. چونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ویلڈ نہیں تھے، جس کی لاجیکل کانسیکوینسز میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 2015 کے تحت بیڈ کا نشان وڈرا کیا گیا. لہذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے. جن 39 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کا ایم این ایز قرار دیا گیا، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی افیلیشن ظاہر کی تھی، جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ضروری ہے، جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کروایا تھا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ لہذا ریٹرننگ آفیسروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کرتے. جن 41 امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے، انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہے اور نہ پارٹی کی افیلیشن ظاہر کی ہے اور نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کروایا. لہذا ریٹرننگ افسروں نے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں آئی. سنی اتحاد کونسل کی یہ اپیلیں مسترد کر دی گئی. پی ٹی آئی اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن پارٹی تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی. جی بہت شکریہ شاکر عباسی، آپ نے ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کیا.